الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، صدق الله مولانا العظيم۔ كما قال الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون، كما قال الله تعالى: ادخلوا في السلم كافة، صدق الله مولانا العظيم۔ آج ہمارا چوتھا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، ایک سیریز جو ہم نے شروع کی ہے اپنے دین کو سمجھنے کے لیے، جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوگا۔ پورے دین کو ہم نے مجموعی طور پر 6 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے نمبر پر عقیدے تھے، عقیدوں میں گفتگو ہوئی توحید، اللہ کی وحدانیت پر، رسالت، آخرت اور شفاعت۔ دوسرے نمبر پر عبادات تھی، ایک کلمہ پڑھنے والے پر 4 عبادتیں اللہ تعالیٰ فرض کرتا ہے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تیسرے نمبر پر رسومات تھی، انسانی زندگی میں کچھ خاص مواقع آتے ہیں، آدمی اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہے یا اس موقع پر اسے غم ہوتا ہے۔ نمبر 1 پیدائش، ظاہر ایک فرد کی دنیا میں آمد ہو رہی ہے اور اس گھر میں خوشیاں ہیں، اس موقع پر کیا کیا جائے۔ پھر وہ بچہ پیدا ہونے والا جب جوان ہو جائے تو اس کی شادی ہوگی، نکاح ہوگا، اس موقع پر کیا کیا جائے، اللہ نے کیا حکم دیا، اللہ کے رسول نے کیا طریقہ کار اپنایا اور بتایا ہم کو پریکٹیکل۔ پھر وہ آدمی بوڑھا ہوا اور مر گیا۔ اب یہ جو غم کا موقع ہے، کیا اس ضمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں، اپنے بچوں اور بیٹیوں کے انتقال پر آپ نے کیا رسمیں اپنائی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کی 3 بیٹیوں کا اور 3 بیٹوں کا انتقال ہوا، آپ نے کیا کیا؟ یہ 3 عنوانات پر گفتگو ہو چکی ہے۔ آج جو گفتگو ہماری شروع ہو رہی ہے، یہ ہمارے سوشل سسٹم، سماجی تعلقات، اس پر گفتگو ہو۔ اچھا، جو 3 عنوانات پر گفتگو ہم نے کی ہے، اس پر اس میں سے ایک چیز کو چھوڑ کر دنیا والوں کو کسی بات پر اعتراض نہیں، کسی بات پر اعتراض نہیں۔ آپ خدا کو 1 مانتے ہیں، 1000 مانتے ہیں، 1 کروڑ مانتے ہیں، نو ایشوز، ان کو غرض نہیں۔ انہوں نے دین و دنیا کو الگ کر دیا۔ یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، آپ 1 مانیے، 2 مانیے، 10 مانیے، نہ مانیے، انہیں پرواہ نہیں۔ آج 100 کروڑ کی آبادی ہمارے شمال میں دہری ہے، خدا ہے ہی نہیں وہاں پر۔ ان کا اپنا لیڈر جو منتخب ہوتا ہے وہ خدا ہے، اور اسی کا حکم پورے ملک میں چلتا ہے۔ آخرت جب خدا نہیں ہے، آخرت کا تصور نہیں ہے۔ جو حکومت انسان قوانین بنائے گا اسی کی پیروی کرے، اور وہ جو قوانین ہوں گے وہ علاقائی حد تک، کسی حد تک فائدہ مند ہوں گے، دنیا بھر کی بنیادوں پر وہ دنیا میں عمل میں نہیں آ سکتے۔ ایک ہی چیز پر ان کو اعتراض ہے، ان 3 جو عنوانات پہ گفتگو ہوئی، زکوٰۃ دیجیے، ان کو کوئی اعتراض نہیں۔ زکوٰۃ کا سسٹم قائم مت کیجیے، آپ انفرادی۔ آج ہم لوگ بڑے خوش ہیں، ہم جتنے مالدار ہیں، جو ابھی ہم میں سے مالدار ہیں، ہمارے
وطنوں کے اندر ہمارے ملکوں میں جو مالدار ہیں وہ سب اپنے من پسند چندے دے رہے ہیں مدرسوں کو، اس کو دینی کام کر رہے ہیں، سسٹم قائم نہیں، اس لیے کہ زکوٰۃ کا سسٹم سے سود کے سسٹم کی موت ہوتی ہے، وہ نہیں چاہتے۔ اور ہم میں سے یہاں بیٹھا ہوا ہر فرد چاہے ولی اللہ کیوں نہ ہو سود لے رہا ہے، وہ انتہائی میگر ہوگا، کم سے کم ہوگا، دیٹ از ڈفرنٹ ایشو، لیکن لے رہے تنخواہ کہاں سے آ رہی بھائی؟ بینک کے تھرو آتی نہیں آتی، ہر کسی کی تنخواہ، اچھا چلیے تنخواہ کیش بھی مل رہی ہے، بھیجتے کیسے آئے اپنے گھروں میں؟ بینک کے تھرو بھیجتے نہیں بھیجتے؟ ایک منٹ بھی اگر اس بینک میں پیسہ رہے گا تو سود بنے گا۔ اب کتنا بنے گا کیا بنے گا بہت ایکسپرٹ بتائیں گے آپ۔ نماز کا نظام قائم کرنا ہے، غیر مسلم آپ کو مسجدیں بنا کر دیں گے، آپ کی عیدین اور جمعہ کے موقع پر باہر دریا بچھا کر پنکھے لگا کر دیں گے، کرو۔ روزے رکھنا ہو تم کو ہر ملک کے پریزیڈنشل پیلس کے اندر افطار کی دعوت دی جائے گی۔ حج پہ جانا چاہتے ہو اتنا سستا کریں گے کہ ہر دنیا کا مسلمان حج کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ کی بات مت کرو، سسٹم قائم مت کرو۔ تو پتا چلا کہ عبادات میں، رسومات میں، عقیدوں کے اندر وہ دنیا والوں کو سوائے ایک پوائنٹ کے کوئی اعتراض نہیں ہے ہمارے دین پہ چلنے میں۔ اب ان کا اعتراض کہاں شروع ہوتا ہے؟ اب آج سے جو ہمارا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، تمہارے سماجی تعلقات۔ جب دنیا کا پہلا انسان تخلیق کیا گیا، اللہ نے حضرت آدم کو مٹی سے بنایا اور پھر اپنا حکم اس میں ڈالا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی روح ڈالی، اپنا امر ڈالا، اور وہ مٹی کا پتلا جیتا جاگتا انسان بن گیا۔ اللہ نے اسی کے جسم کے ایک عضو کو نکال کر اس کا جوڑا بنا دیا۔ اللہ نے ان کا نکاح نہیں پڑھایا، اس لیے کہ اللہ کا جو حکم ہوتا ہے نا وہی ہر چیز ہے۔ وہ ہمارے دنیا والوں کے جو احکام ہوتے ہیں نا، قاضی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہ قبولی کھاتے ہیں، وہ اللہ میاں کے پاس نہیں۔ اسے آسمانوں پر اللہ نے فرما دیا، جب آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا تو کیا کہا؟ قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی۔ اب اللہ نے ایک خاتون سے ایک مرد کا رشتہ جوڑ دیا، وہ شوہر وہ بیوی کہلائے، یہی نکاح ہے ان کا، اور ان کا خالق و مالک یہ نکاح کر رہا ہے۔ تو ہماری گفتگو شروع ہوگی یہاں سے کہ پہلا جوڑا شادی کے بندھن میں باندھا گیا، ایک رشتے میں باندھا گیا۔ اب دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق کیا ہونے چاہیے، اصل جو سوال ہے وہ یہ۔ یہاں پابندیاں ہیں، دنیا کو پابندیاں پسند ہیں، مسلمان ہی کیوں، اگر یہ یورپ میں جا کے رہیں تو کوئی مسلمان اپنی بیوی سے پوچھ نہیں سکتا بیگم ویکینڈ پہ آپ یہ چھوٹا سا بیگ ایک دو کپڑوں کے جوڑے لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ اپنی بہن سے جس کی کفالت کر رہا ہے نہیں پوچھ سکتا، اپنی بیٹی سے جو اب جوان ہو چکی ہے نہیں پوچھ سکتا انہیں۔ اس لیے کہ ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ایک آدمی کے شخصی جو حقوق ہے آپ اس کی خلاف ورزی کریں۔ آپ پوچھ ہو آر یو، ان کے نزدیک آپ ایک مشین ہیں، اپنی ضرورت کے تحت ایک عورت سے نکاح کیا تھا، بچے پیدا ہو گئے، اب وہ بچے جوان ہو رہے، چھوڑ دو ان کو ان کے حال پہ، آپ کون سوال کرنے والے؟ چونکہ اپنی خواہش کے لیے بچے پیدا کیے تو ان کو جوان ہونے تک پرورش کرو ان کی۔ اب جو جوان ہو جائیں گے تو حکومت دے گی، اسٹائپن دے گی، ان کو وظیفے دے گی، جب تک ان کو ملازمت نہ مل جائے ان کی دیکھ ریکھ کا بندوبست حکومت کرے گی۔ اب ان کو روک نہیں سکتے آپ۔ اسلام کہہ رہا ہے کہ نہیں،
جب کسی خاتون سے تمہارا نکاح ہو جائے تو وہ عورت کو چاہیے وقرنا فی بیوتکن، اس کو وقار کے ساتھ ٹک کے گھر میں بیٹھے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک درجہ فضیلت دی ہے. الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر مردوں کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا، ان کا ذمہ دار بنایا. کس لیے؟ بما انفقوا، اس لیے کہ وہ ان پر خرچ کرتے ہیں. عورت ہمیشہ ڈیپینڈنٹ رہتی ہے، اور کسی اسٹیٹ میں مرد بھی ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے. مرد جب تک بچہ رہتا ہے، جوان نہیں ہو جاتا، قابل نہیں ہو جاتا، کسی بھی اعتبار سے، علمی محنت مزدوری کرنے کے لیے، کوئی فنی کام جاننے کے لیے وہ قابل نہیں ہو جاتا، کما نہیں سکتا، تو ڈیپینڈنٹ رہتا ماں باپ کا، وہ کما کے اسے کھلاتا ہے. عورت ہمیشہ ڈیپینڈنٹ رہتی ہے. پیدا ہو گئی، باپ سرپرستی کر رہا ہے، جوان ہوئی، شادی ہو گئی، شوہر سرپرستی کر رہا ہے، کھانے پینے کا ہر چیز کا خیال رکھ رہا ہے. اچھا، جوانی ہی میں شادی سے پہلے والد کا انتقال ہوگا، بھائی ہیں، چاچا بمنزل ہے، باپ ہے، ماموں ہیں، یا خون کے رشتے ہیں جن سے عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا، وہ سارے خرچ کریں گے. اب بوڑھے ہو گئے تھے، بیٹے جوان ہو گئے. اور یہ زندگی کے تمام مرحلوں میں عورت جو کسی نہ کسی کے نام سے جانی جاتی، فلاں کی بیٹی، فلاں کی بہن، فلاں کی بیوی، فلاں کی ماں. مرد ایسا کسی کے نام سے نہیں جانا جاتا. اب یہ جو دو رشتے ہیں، ان کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کیا احکام دیتے ہیں؟ اللہ حکم دیتا ہے کہ جب تم بالغ ہو جاؤ، کوئی بھی بالغ ہو جائے، عورت یا مرد، اچھا رشتہ، اچھا تعلق، اس کی سیرت کے بارے میں جان کر اس کا نکاح کر دو، چاہے وہ تمہاری لونڈیاں کیوں نہ ہو. پرانے زمانے میں خرید و فروخت ہوتی تھی. ابھی عید کے موقع پر آپ لوگوں نے جانور خریدے ہوں گے نا منڈی میں جا کر. کیا کیا آپ نے جا کر؟ جس کو بکری خریدنی تھی، بکرا خریدنا تھا، بڑا جانور خریدنا تھا، اونٹ خریدنا تھا، بازار گئے. ان کے بیچنے والے بازار میں منڈی لگا کے کھڑے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں سب کو، لیکن آپ کی پسند کچھ ہو رہا ہے، آپ ڈھونڈ رہے ہیں. اس کے بعد میں آپ نے پسند کر لیا، قیمت ادا کی، لے کر آ. پرانے زمانے میں انسان بکتے تھے ایسا منڈیوں کے اندر. اس میں بچے بھی ہوتے تھے، بڑے بھی ہوتے تھے، جوان عورتیں بھی ہوتی تھیں، بوڑھے بھی ہوتے تھے، ہر قسم کے لوگ ہوتے تھے. ان کی منڈی لگتی تھی بازار میں، ان کو بیچ دیا جاتا تھا. اللہ فرما رہا ہے کہ اگر وہ بھی تمہارے گھر میں ہوں اور بالغ ہو جائیں تو ان کے نکاح کرو. نکاح ہو گیا، اب اس کی ذمہ داریاں کیا؟ نکاح کے ضمن میں رسومات میں ایک دو باتیں میں شاید ذہن سے نکل گیا، میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس کو. آج بھی جب ہمارے نوجوانوں کا نکاح ہو تو ان پر ایک خصوصی خطبہ دینا چاہیے. جو بھی قاضی صاحب نماز پڑھا ہے یا نکاح پڑھا ہے ان کو بتانا چاہیے، اور کچھ وعدے وعید لینی چاہیے. غیر مسلم میں ہوتا، ہم ہنستے ہیں ان کے اوپر، ان کے عقیدے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ 7 جنموں تک پیدا ہوتے رہیں گے، تو وہ عورت مرد سے، مرد عورت سے کہہ رہے کہ ہم 7 جنم آپ کا ساتھ نبھائیں گے، ہم برا کام نہیں کریں گے، ہم فحش منکر میں مبتلا نہیں رہیں گے. یہ ہمارے پاس نہیں بولا جاتا، معاف کر. یہاں جتنے ہیں بیٹھے ہوئے نکاح یافتہ، ان میں سے کسی، پہلے تو اللہ کے فضل سے ہم ایسے مومن بندے ہیں، نکاح مولوی صاحب کیا پڑھ رہے تھے؟ خلی ولی کیا پڑھ رہے تھے؟ کہ انہوں کچھ پڑھ رہے تھے، پڑھ بھی نہیں تھے، بڑبڑا لے رہے تھے. انہوں میرے کو تو نہیں معلوم، میں تو سنا، میں بزی تھا. انتظامات ہوئے نہیں ہوئے، دوست آئے نہیں آئے، وہ کھانے کا بندوبست کیا ہوا، وہ اب نکاح کا مہر کیا بنا تھا، میں اس میں بزی تھا. اب مولوی صاحب عربی میں فور پڑھے، عربی میں کو آتی تھوڑی. کتنے ہیں یہاں پہ جن کو عربی آتی؟ کتنے ہیں عربی آنے والے؟
قرآن کی آیتوں کے معنی سمجھتے ہیں. جیسے کہ 3 بڑی مشہور آیتیں قرآن کی اس میں تلاوت کی جاتی ہیں، سورہ آل عمران کی، سورہ نساء کی، اور سورہ احزاب کی، اور سورہ حشر کی. اور ہر ایک آیت میں ایک ہی بات، اتقوا اللہ، اللہ کی ناراضگی سے بچو. میرا نکاح ہو رہا ہے، میں اللہ کی ناراضگی کیا کر رہا ہوں؟ ابھی ناراض کہاں کیا میں نے کہ اس کو میں بچ جاؤں؟ ہر آیت میں اتقوا اللہ، اللہ کی ناراضگی سے بچو. آج جب لڑکے اور لڑکیاں نکاح ہو تو ان سے یہ وعدے وعید دیں گے، نو پرائیویسی، شوہر کا فون، شوہر کا موبائل، شوہر کا لیپ ٹاپ بیوی کے ایکسس میں رہے، بیوی کا لیپ ٹاپ، بیوی کا موبائل، جو بھی اس کے پاس جو انسٹرومنٹ یوز کریے وہ شوہر کے ایکسس میں رہے. نو پرائیویسی. اس پرائیویسی کے نام پر جو گندے دھندے چل رہے ہیں اسے کوئی ہو. ایک ماں اپنے بیٹے سے موبائل چھپا کے رکھتی ہے، ہر کیریکٹر از ان ڈاؤٹ. ایک بہن اپنے بھائی سے اپنا موبائل، اپنا لیپ ٹاپ چھپا کے رکھتی ہے، لاک کر کے رکھتی ہے، ہر کیریکٹر از ان ڈاؤٹ. ایک بیوی اپنے شوہر سے کرتی ہے، ایک بیٹی اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے کرتی ہے، اس کے کیریکٹر پر شک. کیا چیز چھپا رہے بھائی آپ؟ کیا چیز چھپا رہے سوائے فحش و منکر کے؟ کوئی اللہ رسول موبائل کے اندر قرآن کی آیتیں پڑھنے چھپانے والی چیز ہے؟ کیا چھپائیں گے آپ؟ غلط بات ہی چھپائیں گے نا، کہ اچھی بات تو نہیں چھپائیں گے. اچھی بات تو ڈر لینے سے بتائیں گے لوگوں کو. پھر ان کو بتائیے، لڑکے اور لڑکی کو دونوں کو نکاح کے وقت، یہ تم دونوں جو ایک بندھن میں بندھے جا رہے ہو، ایک رشتے میں بندھے جا رہے ہو، آج کے بعد میں تمہارے جسم پر شوہر کے علاوہ کسی اور کا حق نہیں ہے. نہ دیکھ سکتا، نہ چھو سکتا، نہ کچھ اور بارے میں تصور کر سکتا. تھوڑا جگہ بنائیے باہر. یہ ہمارے پاس نہیں ہوتا. ہم اس کو اپنے معاشرے کے اصولوں کے خلاف سمجھتے ہیں. اور مولوی صاحب رٹا رٹا خطبہ 4 آیتوں کا اور ایک حدیث کا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی پڑھ دیے. پھر دعا کر دیے نوجوان نئے کپل کے لیے کہ اللہ ان کے رشتوں درمیان رشتہ وہ قائم کرے جو حوا آدم علیہ السلام کے سامنے تھا، کہ دونوں کے درمیان تھا، وہ رشتہ قائم کرے جو ابراہیم اور ان کے ازواج حضرت سارہ حضرت ہاجرہ کے بارے میں تھا. اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات دونوں کے درمیان وہ. نبیوں میں ایک کی بیوی ایمان نہیں، 2 کی بیویاں ایمان نہیں لائے، ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی، لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی، وہ بھی نبی ہے نا، وہ ایمان نہیں لائے. اس نوجوان جوڑے کو یہ بتانا پڑے گا اب زندگی کے مرحلے میں تمہاری خواہشات نفس جو ہیں، لسٹ جو ہے، حظ جو ہے، یہ خاص عمر میں پہنچنے کے بعد میں یہ چھوٹا بچہ بیٹھا ہو اس کو نہیں معلوم. ایک عورت کو بغیر کپڑوں کے لاکے سامنے کھڑا دیا، آنٹی کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ نہیں معلوم واٹ از دیٹ، انہیں دیکھتا بھی نہیں. اگر وہی کوئی یہاں پہ بیٹھنے والے جوانوں کے سامنے آ گئی تو صاف کر کے یوں کر کے ادھر ہیں ایسا دیکھ. اللہ ماشاء اللہ ولی اللہ بھی یہاں سارے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک خاص عمر کے بعد میں ایک انسان میں طلب ہوتی ہے، جیسا ہر چند گھنٹے کے بعد میں پیٹ کی آنت کچھ غذا مانگتی ہے کھانے کے لیے، ہر چند گھنٹے کے بعد میں بھوک لگتی ہے. یہ جسمانی بھوک ہے، وہ انسان کے جنسی بھوک ہے، اس کو مٹانا ضروری ہے. اس کے بارے میں جس قوم نے جو زیادتی کی وہ بھگت رہے ہیں آج. اب وہ اور یہ تمام اللہ رسول کے احکامات کے خلاف جا کے بھگت رہے ہیں، لیکن ان کی بات نہیں آئے.
یورپ آج پناہ مانگ رہا ہے. یورپ کے بڑے بڑے تھنکرز اپنی قوم سے درخواست کریں بچے پیدا کرو، اس لیے کہ جنریشنز گیپ آ چکے ہیں وہاں پر. آپ انالائز کر کے دیکھیے، آپ کو پتا چلے گا کہ ہر سال آل اوور دا ورلڈ یورپ میں کتنی مین پاور سپلائی ہوتی کھپتی ہے. اس لیے کہ ان کے پاس مین پاور نہیں ہے، یا تو بوڑھے ہیں یا بچے ہیں، اور بچے بھی یہاں تو کرمنل ہیں. اس لیے کہ ماں باپ کو روکنے کا کوئی حق نہیں ہے، وہ پینے پلانے میں عیاشیوں میں گمراہیوں کے اندر نکل گئے ہو. روک ٹوک نہیں کر سکتے آپ. اب وہ کام نہیں کر سک رہے، ملک کا کام نہیں کر سک رہے، فیکٹریز کا نہیں سنبھال سک رہے ہیں، اپنے دفتروں کو نہیں سنبھال سک رہے ہیں، وہ اپنے کاروبار کو نہیں سنبھال سک رہے ہیں. ان کو باہر سے مین پاور چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ وقت ہم پر بھی آ جائے. آج جب نکاح ہوگا تو لڑکے اور لڑکی کو یہ سمجھایا جائے گا، لڑکے کو بتایا جائے گا یہ چاہے تمہاری مرضی سے ہو رہی ہے، تمہارے ماں باپ کی مرضی سے ہو رہی ہے، تو پھر دونوں نے میوچولی آپس میں بات چیت کیوں نہیں کی بھائی. بعض گھروں میں ہم نے دیکھا، پرانے زمانے میں آپ نے دیکھا ابا صاحب دادا جی فیصلہ کر دیا فلاں کی شادی اسی سے ہوگی. ارے اس کو بس صورت پسند نہیں ہے، اس کے طریقہ کار پسند نہیں ہے، اس کے عادات پسند نہیں، بہت ساری چیزیں. لڑکی کو لڑکا پسند نہیں ہے، کیوں زبردستی کریں؟ ہمارے نبی نے حکم دیا ہے. ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول نکاح کرو، میں چاہتا ہوں کہ ایک خاتون سے نکاح کروں. کیا تم نے دیکھا؟ اور میں عرض کیا کہ نہیں دیکھا. دیکھ لو، ایک نظر دیکھ لو، ایک نظر دیکھ لو، کوئی رکاوٹ نہیں. اب ہم نے اس میں اضافے کیا کر دیا؟ اب دیکھنے کے لیے فلم کو چلے جاؤ، پارک میں چلے جاؤ، اکیلے بیٹھو. جب تک ان سے ذاتی طور پر تم انٹیمیٹ نہ ہو، انٹیمیٹ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. یاد رکھیں، بازو بیٹھیں گے تو وہ جو لمس ہوتا ہے ٹچ، جو آج کل اسکرین ٹچ ہے آپ کا، وہ ٹچ بہت سارے دماغ میں شیطانی وسوسوں کو ڈال دیتا ہے، پھر آدمی رکتا نہیں اس کے بعد. یہ جو آج کل بھوت سوار ہے نا، کہ واقفیت ہونا، کس سے واقفیت، کتنی واقفیت. اچھا تمہیں غیر لڑکی سے واقف ہونا چاہتے ہو، اپنی بہن کو اجازت دو گے؟ وہ بھی غیر لڑکی کے ساتھ، اور کسی اسٹیج میں جا کر فیصلہ کر دیا مجھے پسند نہیں، لڑکے نے یا لڑکی نے، جب کیا کریں؟ وہ اتنا وہ جو درمیان میں 7 سال گزرا ہے، آپ کیا 24 گھنٹے ان کو واچ کرتے رہیں گے؟ ان کے ساتھ جو وقت وہ دونوں نے گزارا ہے اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ آپ چند چیزیں خاندان کیسا کفو، اس لیے کہ اسلام چاہتا ہے کفو ہو، برابر کے رشتوں کے اندر کرو، نہ انتہائی مالدار گھرانے میں کرو، نہ انتہائی غریب گھرانے میں کرو. کفو ہونا چاہیے، صورت شکل ہونی چاہیے. اب ہر صورت شکل کے اعتبار سے ہر نوجوان چاہتا ہے اس کو پری ملے، اور ہر نوجوان لڑکی چاہتی ہے اس کو شہزادہ ملے. کہاں سے ملے گا بھائی؟ اب یہ ملتے تو پھر ہم جیسے کہاں جاتے؟ اب جیسے یہاں پہ بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کہاں جاتے پھر ہماری شادیاں کیسے ہوتی؟ نہیں ملتا سب کو. اب جو نصیب کا ملنا ہے مل گیا، رشتہ دیکھا، صورت شکل دیکھ لی، اب سہولتیں بھی موجود ہیں. اب جب جس دن نکاح رہا اس دن سمجھایا جائے، لڑکے کو سمجھایا جائے کہ آج کے بعد اس عورت کے علاوہ کسی دوسری عورت کو دیکھنا بھی حرام ہے. تمہیں چھونا، بات چیت کرنا، میسیجز بھیجنا، یہ تمام چیزیں تو دور کی بات ہے، سوچو بھی مت اس بارے میں. عند اللہ یہ گناہ، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے. اور اسی اعتبار جو مرد لڑکے کو ہم سمجھائیں گے تو لڑکے کو سمجھانا پڑے گا کہ اس مرد کے علاوہ، اس لڑکے کے علاوہ. اب اس کا میں یہ بھی مطلب مت لیجیے میری تقریر کا کہ میں صرف ایک ہی شادی والوں پہ زور دے رہا ہوں، نہیں، اللہ اجازت دے رہا ہوں. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مُثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَالرُّبَاع. ضرورت محسوس کرتے ہو. یہاں پر بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو لکھ پتی کروڑ پتی ہیں، ایک ہی بیوی پہ صبر کرو. البتہ بڑی انٹیمیسی ہوتی ہے، آفس پہنچنے کے ساتھ سیکرٹری سے بات کرنے بڑا مزہ آتا ہے، بڑا دل لگتا ہے.
زیادہ وقت آفس میں ہے، کوئی پوچھ نہیں سکتا، اور آفس کا ہی گھر میں بندہ پہنچ کر کچھ نہ کچھ پھلجڑی چھوڑ دیتا ہو. آج کل صاحب آفس میں بہت بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، آپ کا ٹفن بھی نہیں کھا رہے، چپراسی بھی دیتے انہوں، ان کے لیے ٹفن کہیں اور سے آ رہا. اب گھر والی کو تشویش، اب انہوں بخار میں مبتلا، اب آتے کے ساتھ ہی فوری صاحب باتھ روم میں گئے، انہوں ان کا موبائل لے کے چیک کرے کس کو کرے وہ. ایک فون میں نکلا انوری، پتا چلا کہ وہ انور ہیں، ان کا نام انوری سے ہوا. لیڈیز کے موبائل، جینٹ کے موبائل میں ہیں انور، نام انوری سے ہوا. شوہر بیوی کے ساتھ کھیل رہا، بیوی شوہر کے ساتھ کھیل رہا. اس کو روکنا پڑے گا دا ڈے ون، پہلے دن. پھر ذمہ داریاں بتانی پڑے گی. نکاح جس دن ہو رہا ہے اس سے پہلے طے ہونا پڑے گا تمہارا مہر کیا ہوگا، کتنا ادا کر سکتے ہو، واٹ از یور کیپیسٹی. باپ کے بھرے پہ نہیں، دادا کی خاندانی جائیداد پہ نہیں، تم کیا کما رہے ہو اور آگے کیسے اس کے ساتھ زندگی بسر کرو گے، کیا کھلا. اسلام حکم دیتا ہے تم جو کھاؤ اسے کھلاؤ، تم جو پہنو اسے پہناؤ، تم جس گھر میں رہو اس گھر میں رکھو. یہ احکام ہے اسلام، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. مہر ادا کرو. ایک صحابی چلے آ رہے ہیں مدینے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے حیران، کپڑے پہ زعفران، سفید کپڑے پہ، غلام سفید جبے پہنتے تھے، زعفران لگا ہوا ہے. عبد الرحمان کیا ہے یہ؟ کچھ اللہ کے رسول میں نے نکاح کر دیا ہے. پہلا سوال، مہر کتنا دیا؟ اتنا سونا دیا. جواب مل گیا، اللہ کے رسول اتنا سونا. اولم ولیمہ کرو. لڑکی والوں سے ڈیمانڈ مت کرو چوتھی کی دعوت کرو، تم 200 میرے 150 کو میں لے کے آتا. نہیں، ولیمہ کرو، تم کرو، اور مختصر کرو، اپنی حیثیت سے کرو، بڑا چڑھا کے مت کرو. اب حیثیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کون کر سکتا ہے یہ بتائیے. کسی بھی اعتبار، دنیاوی اعتبار سے دینی اعتبار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر رہے ہیں اور صرف مدینے کی بستی میں ایمان والوں کو، صحابہ کرام مہاجرین انصار کو حکم دے رہے ہیں میرا نکاح ہے، کھانے کا بندوبست کرو. کیا پوری بستی نہیں کھا سکتی تھی؟ نہیں، آپ نے اعلان ہی نہیں کرنا. مختصر لوگوں کو بلایا گیا، مختصر، اور دلہن بیٹھی بھی پکا رہی وہاں. دلہن بیٹھ کے پکا رہی ہے جو بیوی ابھی بنی ہے جسٹ ناؤ، اور وہ بھی نکاح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سوچ رہے ہیں جاؤں نہیں جاؤں، ابھی نکاح کی بات رکھوں نہ رکھوں. اللہ تعالیٰ نے اوپر سے حکم دیا، زوجنا، کہا ہم نے نکاح کر دیا، جائیے بیوی بن چکی ہے آپ کی. پہنچ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکا رہی ہیں، 10 آدمی آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، ختم ہو گئی. اچھا، صحابی کا نکاح ہو چکا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینے کہ میں نے نکاح کر لیا ہے، مطلب وغیرہ وغیرہ سب ہو چکا، ساری رسمیں ہو چکی ہیں ہماری. رسول اللہ علیہ وسلم کے بغیر بھی نکاح ہو سکتا ہے؟ آپ کی موجودگی میں بستی میں موجود ہے، اللہ کے نبی موجود ہیں، نکاح ہو سکتا ہے؟ ہاں، ان کا ہو سکتا ہے، ہمارا نہیں ہو سکتا. ہمارے بابا صاحب جب تک نہیں ہو سکتا. قاضی صاحب گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھے رہنا کم وقت، آ کے رجسٹر لکھ کے بیٹھے رہنا، جبکہ انہیں جب تک نکاح نہیں پڑھا نہیں ہوتا. بابا صاحب آئیں گے، اس کے بعد انہوں نے نکاح پڑھا کے دعا، بابا صاحب کی دعا ہوگی تو ہر چیز کشل منگل ہو جائے. وہاں نبی موجود ہیں، بغیر اطلاع کے نکاح ہو چکا ہے وہاں، اور نبی تربیت کر رہے ہیں. مہر دو، ولیمہ کرو، ولیمہ کرو، ولو بشاشا، چھوٹا بکری کا بچہ کیوں نہ ہو. مرد کے حقوق اتنے ہیں کہ جو تم کھاؤ اسے کھلاؤ، جو تم پہنو اسے پہناؤ، جہاں تم رہتے ہو اسی گھر میں اس کے ساتھ رہو. اب عورت کے حقوق کیا ہے؟ گرمی زیادہ ہے، اب اس زیادہ میں مزید بات کروں گا تو اور جذبات کہیں ابل نہ پڑے، تو اس کو بیویوں کے جو حقوق ہیں انشاءاللہ اگلا موضوع ہے. لیکن ایک درخواست کے ساتھ ہے کہ یہ جو موضوع ہے وہ اپنی گھر والیوں کو لے جا کے سنائیں.
جیسے کہ میں صرف قرآن حدیث کے نہیں، میں پریکٹیکلی آج جو ہو رہا ہے، آج جو ہمارے ساتھ جو معاملہ پیش آ رہا ہے اس کے لیے، اور وہ اگر کوئی کسی گھر کا مرد بگڑ رہا ہے تو اس کی بڑی حد تک ذمہ داری اس گھر کی عورت پر ہے۔ جیسے کہ گھر میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، ہم نے نکاح تمہارا اس لیے کروایا لیسکنو، سکون حاصل کرو۔ اب جب گھر میں سکون نہیں ملے گا تو باہر کیا کرے گا؟ پھر اس کا دل باہر لگائے گا۔ اب اس کی کیا کیا خرابیاں ہیں، کیا کیا برائیاں آج کے دور میں ہیں، اور اللہ رسول کے احکامات کیا ہیں۔ اب مرد اپنی ذمہ داریاں محسوس کر لیا کہ نکاح کے فوری بعد مہر ادا کیا جائے اور اتنی استطاعت ہو کہ ولیمہ کیا جائے، کوئی بڑا ہال بک کرنا، 1000 آدمیوں کو کھانے پہ بلانا، کہیں اب 20 اور ڈشز رکھنا، یہ ہمارے نبی کی سنت، یہ فضول خرچ ہے۔ یہ فضول خرچوں کے بارے میں قرآن نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، یہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں، شیطان اللہ کا نافرمان۔ ہر چیز آپ کروڑوں کے مالک ہوں گے، لمیٹڈ خرچ کیجیے، ایک ایک پائی کا حساب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر کھڑے ہیں، انتظار میں ہیں، عشر مبشرہ میں سے ایک صحابی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول آگے بڑھے، ذرا ٹھہرو، عبد الرحمن کا انتظار۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کیا دولت دی تھی؟ جب انتقال ہوا تو ایسا ایک کمرہ سونے کا بھرا ہوا تھا۔ جنگ بدر کے لوگوں کو سونا دیا گیا، جنگ احد کے لوگوں کو سونا دیا گیا، صلح حدیبیہ میں حصہ لینے والوں کو سونا، امہات المومنین جو حیات تھی ان کو دیا گیا، ان کی جائیداد میں سے اتنا مال دیا گیا، ان کا حساب کتاب ہے۔ ذری دیر کے بعد میں حضرت عبد الرحمن تشریف لائے، جنت میں داخلہ ہو۔ رسول وسلم کا سوال ہے، عبد الرحمن اتنی دیر؟ اللہ کے رسول ایک ایک پائی کا حساب لے رہا تھا، ایک ایک پائی پیسے کا حساب لے رہا تھا، حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے نہ فضول خرچی ہے، نہ ہاتھ کو باندھ کے روک کے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔